نبی پاک نے فرمایا میرے بعد تم قرآن اور اہل بیت سے جڑ جانا۔ بھی قرآن اور اہل بیت سے جڑنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم کہیں کہ ہم یعنی جسمانی طور پہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی جا کے موڈا لا لیے ناڑ اور ہم کہیں کہ ہم جڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، ان سے جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے علم اور ہدایت کا نور لینا۔ قرآن اور اہل بیت سے جڑنے کا مطلب کیا ہے؟ علم اور ہدایت کا ان سے کیا لینا؟ نور لینا۔ تو احباب گرامی یاد رکھیں، میں حضور مولا علی علیہ السلام کا ایک جملہ آپ کو میں عرض کر دوں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں ہمارے سیکھنے کے لیے ہے نا، آپ حکمت کا وہ سمندر ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت خواجہ معین پاک نے فرمایا تھا کہ ہم بھی ولی ہی ہیں، ہم بھی کیا ہیں؟ ولی ہی ہیں، مگر سمجھو یوں کہ جس طرح ہم کسی کی زمین رینٹ پہ لے کے اس سے اپنا مال نکال لیتے ہیں اور کوئی وہ ہو جس کی وہ اپنی زمین ہو، ہم تو کاشتکار ہیں اس ولایت کی فصل کے۔ خواجہ صاحب نے سمجھایا تھا، کہا کہ آپ بھی ولی ہیں، مولا مرتضیٰ بھی ولی ہیں، فرق کیا ہے؟ فرمایا ہم اس ولایت کی فصل کے کیا ہے؟ کاشتکار ہیں، اور اس ولایت کی زمین کا مالک علی المرتضیٰ ہے، اس کا مالک علی المرتضیٰ ہے۔ اس لیے احباب گرامی حضور مولا علی علیہ السلام حکمت کا سمندر ہیں، علم اور تعلیم کا تعلق ہی حضور مولا علی علیہ السلام سے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اگر کوئی غیر مسلم آ کے ایسے سوال کرتا ہے جس کو حضرت ابوبکر صدیق سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب علی ہی دے، ٹھیک ہے، اس کا جواب علی دے، تو حضرت ابوبکر صدیق اس کو یہ نہیں کہتے کہ اس کا جواب تو ہے ہی نہیں، تمہیں ملے گا ہی کہیں سے نہیں، جاؤ چلے جاؤ، نہیں، وہ فرماتے تو آیا ہے نا، ملے گا تجھے جواب، آ علی کے دروازے پر۔ پتہ چلا کہ یہ انہوں نے بھی اپنے عمل سے سمجھایا ہے کہ لوگوں جو رسول اللہ کے بعد کفار آتے تھے، غیر مسلم آتے تھے، یہودی آتے تھے، کیمونسٹ قسم کے لوگ آتے تھے، ایسے لوگ آتے تھے، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس نے وجود رسالت کی کمی کو پورا کیا ہوا تھا وہ مولا مرتضیٰ تھا۔ وجود رسالت کی کمی کو پورا، وجود محمدی کی کمی کو پورا کیا تھا وہ مولا علی مرتضیٰ تھے۔ تو یہ علم ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے کچھ سیکھ لیں، صرف نعرے ہی نہ لگاتے رہیں۔ ملنگ تو وہ ہے کہ جس پر ان کو بھی ناز ہو کہ یہ میرا ماننے والا ہے، اس کا طرز زندگی ایسا ہو کہ وہ جاہل نہ رہے۔ میں سوچتا ہوں کہ بھی وہ کیسا علی والا ہے جو علی والا بھی ہو اور جاہل بھی ہو؟ ممکن نہیں ہے۔ علی علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں علی کی محبت آ جاتی ہے نا، جیسے جیسے وہ محبت کا نور بڑھتا جاتا ہے جہل کی تاریکی ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر جہالت ہے تو پھر حقیقت میں محبت علی نہیں ہے، اگر محبت علی ہے تو پھر جہالت کوسوں دور چلی جاتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، اب اولاد کی دعا تو ہر کوئی کرتا ہے، آئیے سیکھیں اپنے مرشد علی پاک سے کہ اولاد کی دعا کیسے کرتے ہیں یا علی علیہ السلام۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں نے اللہ سے میں نے بھی اولاد کی دعا کی کہ مولا مجھے اولاد دے، مگر میں نے یہ نہیں کہا کہ مولا میری اولاد کی شکل بڑی خوبصورت ہو، میری اولاد کا قد بہت سونا ہو۔ یہ مولا علی علیہ السلام نے خود فرمایا میں نے اولاد کی دعا مانگی، بھی ہم بھی مانگتے ہیں اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے اولاد کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو اپنے مرشد کریم مولا علی علیہ السلام سے پوچھیں کہ اگر یہ دعا مانگنا ہو تو کس طرح مانگے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی مانگو، یعنی اپنی انہوں نے بتائی کہ جب میں نے مانگی، اس سے مراد یہ کہ جب بھی تم مانگو تو یہ نہ کہو کہ مولا بہت سونا ہو، اس کا قد بڑا خوبصورت ہو، اس کی شکل و صورت بڑی خوبصورت ہو۔ جب بھی مانگو تو یوں مانگو کہ مولا مجھے ایسا بیٹا دے جو تیرا اطاعت و فرما بردار ہو۔
تیرا مطیع ہو، مالک و مولا جس کے دل میں تیرا خوف ہو۔ مولا علی فرماتے میں نے عرض کیا مولا ایسا بیٹا دے کہ جب میں اس کو دیکھوں تیری اطاعت کرتے ہوئے، تیری فرما برداری کرتے ہوئے، تو اس کو مطیع و فرما بردار دیکھ کر میرا دل ٹھر جائے، میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے، میرا دل خوش ہو جائے کہ میرا بیٹا کتنا فرما بردار ہے میرے خدا کا۔ اور جب میں دیکھوں کہ یہ اللہ کے خوف میں مبتلا ہے تو مجھے مزہ آ جائے کہ مولا مجھے تو نے کیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ یہ دعا مانگنی ہے ہم نے اللہ رب العالمین سے، صرف اولاد ہی نہیں پھر ملے گی، پھر ایسی اولاد ملے گی جس طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی کا بیٹا یا بیٹی پہلے دن سجدہ کرتا ہے، پہلے دن اس کی عمر جو بھی ہو، ابھی اس پہ نماز فرض ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، جب وہ پہلے دن اپنے معبود کو سجدہ کرتا ہے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر، اللہ رب العالمین اس کے والدین کے پچھلی ساری زندگی کے گناہ خوش ہو کے معاف فرما دیتا۔ اس لیے کہا کہ جب بھی اولاد کی دعا مانگو نا تو ایسی اولاد کی دعا مانگو جو مطیع و فرما بردار ہو۔